ہندوستان میں جو مغل بادشاہ ہوئے یا پھر اور بھی جو بادشاہ آئے دوسرے قبیلے کے، ہندوستان میں انہوں نے حکومت کی، مختصر یہ کہ جو مسلم حکمراں ہوئے ہیں 700 800 سال جنہوں نے حکومت کی ہے، کیا ان لوگوں نے مندروں کو نقصان پہنچایا ہے؟ مندروں کو توڑوایا ہے؟ وہاں مسجدیں بنوائی ہیں؟ بزرگوں کے مزارات اس جگہ پہ بنے ہوئے ہیں؟ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے شروعات میں ہندوستان کے ماحول اور ہندوستان کے حالات پر گفتگو کی کہ پچھلے کئی سالوں سے جو یہاں پر امن تھا، جو یہاں پر آپس میں محبت تھی اور بھائی چارہ تھا، کسی کو وہ بھائی چارہ یا محبت راس نہیں آ رہی، جس کی بنیاد پر اس ملک میں ایک مذہبی شعلہ بھڑکایا جا رہا ہے تاکہ اس ملک کا امن اور اس ملک کا چمن جو ہے اس محبت کی، اس نفرت کی آگ میں جل جائے۔ آپ نے بات کی کہ مغل بادشاہ آئے اور تمام لوگ آئے، تو تاریخ دیکھیے دو طریقے کی ہے، اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو اگر آپ محمود غزنوی کو پڑھیں گے تو اس کو آکرمن کرنے والا، سونا لوٹنے والا، سومناتھ مندر میں سب کچھ لے جانے والا، اور جب دوسری تاریخ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرا رخ نظر آئے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے پر کہ انہوں نے مندر توڑی یا گرجا توڑا یا وہ یہاں پہ لوٹنے کے لیے آئے، اس کا صحیح جواب اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر کوئی یہ کہیں کہ انہوں نے مندریں نہیں توڑی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری بات پہ یقین نہ کرے، لیکن ہاں اگر وہ یہاں مندر توڑنے آتے اور یہاں پہ ہندوؤں کو مٹانے آتے اور یہاں ہندوستان سے کفرستان کو بالکل ختم کرنے آتے، کفر کو ختم کرنے آتے، تو آج ہندوستان کی آبادی یا 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال سے ہندوستان کی آبادی 70-80% چلی آ رہی ہے۔ تو یہ جو 70% آبادی غیر مسلموں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، تو یہ 70-80% آبادی ان کی نہ ہوتی بلکہ یہ آبادی مسلمانوں کی ہوتی۔ دوسری بات یہ بہت کہ صحیح یہ جواب۔ مسجدیں اور یہ جو مندریں ہیں، یہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، آپ بابری مسجد ہی کیا، اگر بابر یہ چاہتا کہ مندر کو توڑ کے مسجد بنائی جائے تو ایک ہی مندر کا انتخاب کیوں کرتا؟ ایودھیا میں تو کوئی مندر ہی نہیں رہتا، بنارس میں تو کوئی مندر ہی نہیں رہتی۔ تو اگر ان کا مقصد مندروں کو توڑنا ہوتا، اگر ان کا مقصد کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں کو توڑنا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ٹارچ لے کر کے، کھدائی کر کے ہر جہاں دیکھنا پڑتا کہ یہاں کبھی مندر تھا یا نہیں۔ آج بھی کوئی مندر نظر نہیں آتا۔ اس لیے اگر ہم تاریخی اعتبار سے بات کریں تو شاید کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ زمینی اعتبار سے ہم اگر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ مندر زیادہ ہے یا مسجد زیادہ ہے، مغلوں نے کتنی مسجدیں بنائی اور موجودہ 100-200 سال کے ہندوستانیوں نے کتنی مسجد بنائی، تو شاید کہ آپ اگر اوسطاً دیکھیں گے تو سب سے زیادہ 100-200 سال میں لوگوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، مغلوں نے یہاں پر بڑی بڑی مسجدیں نہیں بنائی۔